अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोनों बचपन के दोस्त तकल्लुफ़ात की आड़ में छुपने लगे। ये आड़ ही मोहब्बत के लिए बाहरी हवा साबित हुई थी। और फिर इसी बदलती सूरत हाल में सलमा आंटी आ गई, पड़ोस में बनने वाली नई कोठी में अपने शोहरे नामदार के साथ। शोहर भी पूरे डैडी की कॉपी और सलमा आंटी मम्मी की, इतनी ज़्यादा कि मम्मी को उनके घर छोड़ आओ और सलमा आंटी को अपने घर ले आओ तो कोई फ़र्क महसूस ना हो। वो भी अपने 4 जेठों और उनकी फैमिली से थोड़ा अर्सा पहले ही आज़ाद हुई थी, इसीलिए मम्मी की तरह अपनी ज़िंदगी को खूब दिल लगाकर एंजॉय कर रही थी। बहुत सी नित नई चीज़ें उन्होंने मम्मी को बताई और बदले में उतनी ही मम्मी ने उनको सिखाई। सियासत, घर, फैशन, क्लब, सड़कें, बुटीक्स, सिनेमा, पार्क, शिफॉन, जॉर्जेट, गोल्ड, डायमंड, हर चीज़ पर दोनों दिल खोल कर तबसरे करती। फिर एक दिन सीमी उनके सामने बैठी तो बातों का रुख पानी के धारे की तरह बदल गया। सलमा आंटी बोलते बोलते रुकी, सीमाब को देखा और ठठक गई। उस दिन के बाद औरत नामा ख़त्म हो गया और उनका बेटा नामा शुरू हो गया। रोहेल उनका इकलौता बेटा था, 4 साल से अमेरिका में मुकीम था और बहुत जल्द वापस आने वाला था। लायक था, मेहनती था और कामयाब होने जा रहा था, इसीलिए सलमा आंटी के मुंह से उसकी बातें ख़त्म होने का नाम ही ना लेती। रोहेल ये, रोहेल वो। सीमाब को लगता दुनिया में जितने भी अच्छे काम हुए हैं वो सिर्फ रोहेल ने ही किए हैं, और आगे जितने भी होंगे ना, यकीनन वो रोहेल की नस्ल ही करेगी। बस आने वाला है एक माह बाद, मिलवाऊंगी। सलमा आंटी बड़े इश्तियाक से रोज़ दिन गिनती। बस 29, बस 27 और बस कल। अरे आप ऐसे ही क्यों लाएंगी? मैं दावत करूंगी बाकायदा उसकी, फिर लाइएगा। सीमाब से ज़्यादा मम्मी मरूब हुई थी शायद। फिर जब रोहेल आ गया तो एक वीकेंड मम्मी ने उन लोगों को दावत दी और इस दावत के हसास होने के बाइस पूरे घर को उधेड़ डाला। सीमाब जान ही ना सकी कि मम्मी मट्टी में बीज दबाकर कोंपल फूटने के लिए दुआ गो थी। वो अक्सर इतवार की शाम हॉस्टल वापस चली जाती थी, लेकिन उस इतवार मम्मी ने उसे जाने ही ना दिया। अरे क्या सोचेंगे वो लोग, मेज़बान ही घर से गायब है। नित नए खानों से भरी टेबल पर डैडी को रोहेल के अब्बू और मम्मी को सलमा आंटी के साथ अपने अपने दिल पसंद मौज़ूआत पर बहस शुरू करने का मौका मिल गया। चारों ना चार सीमाब को ही रोहेल को कंपनी देनी पड़ी। आने वाले दिनों में पैंट शर्ट और शूज़ में हर वक्त तैयार और अटेंशन रहने वाला रोहेल सीमाब को बड़ा जाज़िबे नज़र लगा। छोटे मगर जदीद कट के बाल, हल्की मुस्तकिल शेप, साफ सुथरे हाथ और नाखून, उजला लिबास, पैसे की फरावानी और अंदर के कल्बी सुकून से चमकती जिल्द पर पुरित्मीनान 2 आंखें। दोनों ने एक दूसरे को हर वो बात बता दी और पूछ ली जो पहली मुलाकातों का खासा होती है और जिसमें तकल्लुफ़ को एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया जाता। दावत के इख्तिताम पर वो इन तीनों को भी अगले वीकेंड अपने यहाँ आने की दावत देंगे, जिसे मम्मी ने आधे रास्ते में ही कबूल कर लिया। मजबूरन सीमी अगले संडे भी हॉस्टल न जा सकी। पहली दावत में रोहेल जो सिर्फ मोम बना बैठा था, दूसरी दावत में बढ़कर शमा और फिर मशल बन गया। सीमाब की आंखें इतना रोशन सरापा देखने की आदी ना थी, वो चुंधिया गई। अमरीकी माहौल का आदी लड़का अपने तालीमी प्रैक्टिकल जोक सुना रहा था, जिन्हें सुनते हुए सीमाब हंस कर लोट-पोट हो गई। रोहेल के हाथ पर कब उसने हाथ मारा उसे पता ही ना चला, बस पता ही तो ना चला। छत पर दोनों के कमरों के टेरेस आपस में जरा से फासले पर ही थे। दोनों की शाम एक साथ टेरेस पर आने की टाइमिंग दिनों में सेट हो गई। सीमाब भी रोहेल की खातिर सुबह जॉगिंग करने लगी। हॉस्टल, यूनिवर्सिटी सब गैर हाजिर होने लगे। ये एक नया ही कॉलेज था जहाँ उसने दाखिला ले लिया था। महीने भर बाद का वाक़या है। सलमा आंटी ने भी उनके घर ही डिनर किया था। रोहेल भी चला आया न जाने कहाँ से, आवारा गर्दी करता हुआ।
मम्मी घर की चाबियाँ दे दे, आप बेशक यहाँ ही बैठी रहें, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। अरे भूख लगी है तो बैठो, खाना बना हुआ है, हमने भी अभी नहीं खाया, सलमा आंटी की बजाय मम्मी ने कहा। देखो ज़रा कैसे शर्मा रहा है। अपनी मम्मी का मूड मजाक में देखकर वो बैठ गया। सिमाप ने आज नई डिश बनाई है, तुम भी ट्राई करो। और फिर रोहेल ने खाने के वक्त बाकी डिशेस छोड़कर सिर्फ सिमाप की डिश की ही तारीफ की। रहने दे जनाब, बना रहे हैं मुझे, क्या कभी किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया आपने? खाया है बहुत बार, पर वो तो प्रोफेशनल तरीके से बनाते हैं, आपने प्यार से बनाया है, मुस्कुराकर कहा गया। घबरा कर सिमाप ने अपनी नज़रें उससे हटा ली। वो खा कम और उसे देख ज़्यादा रहा था। इतना अच्छा खाना खिलाने का शुक्रिया आंटी, अब आपका भी हक बनता है मुझ पर, कहें तो आइसक्रीम खिला लाऊं? लो भाई, नेकी और पूछ पूछ। गाड़ी में दोनों खवातीन पीछे और ये दोनों आगे बैठ गए। आइसक्रीम पार्लर में मम्मी और आंटी ने अभी आधा कप ही खत्म ना किया था कि एक दूसरे को मायने खेज नज़रों से देखा और उठकर खड़ी हो गई। हम अभी आए, साथ ही बोतीक पे सेल लगी है, मैं भी चलती हूँ। सिमी उठी। अरे अरे बैठो तुम दोनों इधर ही, वो बोर होगा, इंजॉय करो तुम दोनों। वो दोनों इन दोनों को अकेला छोड़ गई। सिमाप उठ ना सकी, इसलिए नहीं कि मम्मी ने मना किया था, बल्कि इसलिए कि रोहेल ने उसका हाथ थाम लिया था। रात में सुबह की रोशनी सिमाप के चेहरे पे उद आई। पता नहीं क्यों वो रोहेल का हाथ झटक ना सकी, पता नहीं क्यों वो दोबारा अपनी सीट पे बैठ गई। अमेरिका में बहुत तरह के लोग होते हैं सैम, बहुत ममालिक, बहुत खित्तों के। सबको जानते जानते इतना माहिर हो गया हूँ कि तुम जैसी सादा सी लड़की को जानने में ज़रा भी दिक्कत नहीं हुई। अगर तुम मुझे जानना चाहो, समझना चाहो तो शौक से। वो मुस्कुराया और बड़ी देर मुस्कुराता ही रहा। सैम की आइसक्रीम पिघलने लगी। और इस सब के बाद क्या तुम मुझसे शादी करोगी सैम? टेबल की सतह से नजरें हटाकर सैम ने रोहेल को देखा और अगर के खेत को जैसे किसी ने आग लगा दी। खुशबू पलटी और पलट कर झपटी, राहदारियां फैल गईं और आंखें सिकुड़ गईं। महसूस करते करते मम्मी और सलमा आंटी तो आपस में कितना बोलती हैं, एक एक बात करती हैं। फिर मम्मी ने सलमा आंटी को ये क्यों ना बताया कि मेरी मंगनी हो गई है। वापसी के सफ़र पर सैम ने सोचा, और अगर मम्मी ने नहीं बताया तो मेरे मुंह पर किसने ताला लगा दिया था? मैं क्यों रोहेल को कासिम के बारे में ना बता सकी, और रोहेल को ये क्यों कह दिया कि सोच कर बताऊंगी। और उधर मशरिक की तरफ चलते चलते बड़े फासले पर वाक़े कासिम के अंजीर के दरख्तों पर दीमक लगने लगी थी। खलूस, वफा, मोहब्बत पुरतासीर होते हैं, मगर सैम की तो बेवफाई भी बड़ी पुरअसर थी। कासिम और उसके खेतों पर भी असरअंदाज होने लगी। बेटा, हम चाहते हैं अब तुम्हारी शादी कर दें। अगले दिन मम्मी उसके कमरे में आई थी, उसे जगाया था, खिड़की के पर्दे सरकाए थे, और जब वो मुकम्मल बेदार हो गई थी तो मम्मी ने कहा था, प्रैक्टिस तुम शादी के बाद भी कर सकती हो। ठीक है आप ताई अम्मी, वो बात मुकम्मल ना कर सकी। उसके लब जामद हो गए। कुछ दिलो दिमाग ने उसका साथ न दिया, कुछ मम्मी की आंखें ज़रूरत से ज़्यादा खुल गई थी और उनके तेवर इस तरह बिगड़े थे कि सर पर लगा एक रोलर लढ़क कर नीचे गिर गया था। माहौल हल्का करने की गर्ज से उसने कल रात रोहेल के प्रपोजल वाली बात हंसते हुए मम्मी को बता दी। वो हमेशा ऐसा ही करती थी, जहाँ खुद उलझ जाती वहाँ सब कुछ मम्मी के सपोर्ट कर देती, और मम्मी की अक्लो दानिश पर उसे शुरू ही से कामिल यकीन रहा था। आपने बताया नहीं सलमा आंटी को, मेरी मंगनी हो चुकी है। हंसते हंसते उसने ये बात भी कह दी। मम्मी की सूरत जैसे सब जानकर भी कुछ नहीं जानती की नुमाइंदगी करने लगी। नहीं, और तुम भी मत बताना, क्योंकि तुम्हारे डैडी भी यही चाहते हैं। क्या? जो अंदर ही अंदर तुम भी चाहती हो। सैम को कोई शौक न लगा, वो बुत बनी बैठी रही। बचपन में तुम कासिम के साथ घर घर खेला करती थी, लेकिन अब तुम बंगले में रह रही हो, और ये बंगले बंगले का खेल कासिम के साथ नहीं खेला जा सकता। ये सड़क और पगडंडी का फ़र्क नहीं है सैम, पूरी ज़िंदगी का सवाल है। कासिम एक शख्स है और रोहेल शख्सियत, और बहरहाल मेरी सैम को किसी शख्स की नहीं बल्कि एक भरपूर शख्सियत की ज़रूरत है।
ممی بات کرنے سے پہلے سوچتی نہیں تھی، صرف تولتی تھیں اپنے ذہن کے تول پر بنی تصویر جس میں پلڑا روہیل کی طرف جھکا ہوا تھا۔ ممی نے سیم کو بھی دکھا دی وہ تصویر۔ سیم تو پہلے ہی تڑپ رہی تھی، مچل رہی تھی، سلگ رہی تھی۔ ممی نے حقیقتوں کو ہوا دی تو اس نے فوراً ہی آگ پکڑ لی جس نے سب کچھ جلا ڈالا۔ خوشبو نے دھوئیں کا روپ اختیار کر لیا۔ بین جو ڈالا گیا وہ مرگھٹ کی اداسیوں کو بھی پیچھے چھوڑ گیا۔ ممی یہ سب نہ کہتی تو وہ خود ان کے آگے ہاتھ جوڑ دینے کو تیار تھی کہ اسے آزاد کروائیے، اپنے آپ کو بٹا ہوا نہیں دیکھ سکتی، وہ 2 کشتیوں میں پیر نہیں رکھنا چاہتی۔ کیا کوئی شخص 2 دن اکٹھے گزار سکتا ہے؟ کوئی 2 زندگیاں ایک ہی زندگی میں جی سکتا ہے؟ نہیں نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ اور آج ممی نے اسے ایک زندگی چن لینے کا موقع دے دیا۔ آخری فیصلہ تمہارا ہوگا سیم میری جان، جو تم چاہو۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی، پھر رکی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کہ رمشا پچھلے 6 ماہ سے گاؤں میں ہے، اور گاؤں میں طرح طرح کی باتیں اٹھ رہی ہیں اس کے اور قاسم کے بارے میں۔ کہتے ہوئے وہ باہر چلی گئی۔ ممی اب ممی نہیں رہی تھی، وہ موم بن چکی تھی۔ ہاسٹل آنے کے 1 ہفتے بعد اسے اس چیز کا اندازہ ہو گیا تھا۔ 7 دن کے اندر اندر انہوں نے گھر بیٹھے بیٹھے ہی نہ جانے کیا چکر چلایا تھا کہ 8ویں دن ہاسٹل کے کمرے کی کھڑکی سے اس نے قاسم کو بلڈنگ کے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ وہ ہانپتا کانپتا آیا تھا، جسم کا سارا خون اس کے چہرے پہ جمع تھا۔ مس سبام، آپ سے کوئی قاسم صاحب ملنے آئے ہیں، ایک لڑکی نے آ کر اس سے کہا۔ وہ سوچنے لگی، اس سے کہو مجھے نہیں ملنا اس سے۔ لڑکی چلی گئی، تھوڑی دیر بعد پھر آئی۔ وہ کہتے ہیں ضروری بات کرنی ہے۔ کمرے میں چکر لگاتی سیماب نے پین پکڑ کر کاغذ پر نوٹ لکھ دیا۔ تم اپنی ساری ضرورتیں اب رمشا سے ہی پوری کرو، اور اس لڑکی کو تھما دیا۔ نیچے سے بھی ایک نوٹ واپس آ گیا۔ رمشا میری کچھ نہیں لگتی، لیکن اب تو ایسا چاہتی ہے تو ایسے ہی کر لیتا ہوں۔ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے نا، مردہ انسانوں کی جانچ پڑتال کرتی ہے، کبھی زندہ انسانوں کے سینے چیر کر دیکھ، پتہ نہیں تجھ پر کیسے کیسے انکشافات ہو گئے۔ قاسم لکھ کر چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ محبت کا دونوں طرف سے اصلی ہونا ضروری ہے۔ کسی ایک طرف کی سودے بازی دونوں کی زندگیاں تباہ کر دیتی ہے۔ سیماب پڑھ کر دھم سے اپنے بستر پر گری، اور پھر اگلے ہفتے گھر آ کر اس نے انجیر اور قاسم کی خوشبوؤں سے مہکتی وہ سفید چادر جس سے اس نے قاسم کے جسم کی مٹی صاف کی تھی دھلنے کے لیے مشین میں ڈلوا دی تھی۔ 1 ماہ بعد روہیل کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی، خوب دھوم دھام سے، جس میں دونوں طرف سے اپنی اپنی اکلوتی اولاد پر دل کھول کر پیسہ خرچ کیا گیا اور سالوں کے ارمان نکالے گئے۔ ہنی مون پر سیماب کی فرمائش پر روہیل سیم کو فرانس لے گیا۔ وہاں سے واپسی پر ہی کچھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ 2 کشتیوں میں سے اس نے ایک کشتی کا انتخاب کر لیا تھا، لیکن کشتی کشتی ہی رہی، گھر نہ بن سکی۔ 2 زندگیاں تو اس کے خود کے بھیتر چھپی بیٹھی تھی، جنہوں نے اس کے اندر بے چینی سی بھر دی۔ اب وہ کہیں ٹک کر بیٹھنے ہی نہ دیتی، رکتی تو لگتا کہیں کچھ ہو جائے گا، چلتی تو محسوس ہوتا کسی اور ٹرین میں سوار نہ ہو جائے۔ سیم روہیل کو بھی بدلی بدلی سی لگی۔ شادی کے ابتدائی دن تھے جب سب کچھ سنہرا سنہرا سا لگتا ہے، لیکن سیم کے چہرے پہ تو کچھ اور ہی رنگ چھائے رہتے تھے۔ امریکہ میں بڑی لڑکیاں مرتی تھی مجھ پر، لیکن میں نے خود کو بچائے رکھا، شاید تمہارے لیے، اور تم ہو کہ مجھ سے شادی کر کے خوش تو ہو نا؟ جی جی بہت، وہ مسکراتے ہوئے کہتی۔ تمہاری یہ مسکراہٹ مجھے مطمئن نہیں کر پاتی۔ وہ اسے کیسے مطمئن کرتی؟ وہ تو خود غیر مطمئن ہونے لگی تھی۔ کچھ حیران کن تھا، کچھ انوکھا تھا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ممی کے مشورے بھی اس معاملے میں اسے لاچار محسوس ہوئے۔ ان سب کے علاوہ ایک اور چیز تھی، خوشبو۔ وہ خوشبو جس نے سیم کے گھر کا احاطہ کر لیا تھا، اسے آسیب زدہ کر دیا تھا۔ کوئی انجان خوشبو نہ تھی، سیم اچھی طرح پہچان گئی تھی۔ یہ وہی خوشبو تھی جو ان کی حویلی کے صحن کے بالکل سامنے والے بڑے کمرے سے آیا کرتی تھی۔ ہاں، یہ خوشبو وہیں کی تھی، اس کی چلم اسی حویلی میں پڑی تھی کہیں۔ سیم اپنے بڑے بزرگوں داناؤں کی یہ سب باتیں کیسے بھول گئی؟
کہ بعض خوشبوئیں پاک ہوتی ہیں، معطر کر دیتی ہیں سب، دلوں سے رنجشیں کدورتیں ختم کر دیتی ہیں۔ جیسے دادا ابو کہتے تھے، انجیر کی خوشبو ماحول کو پاک کرتی ہے۔ تو بعض اوقات کچھ خوشبوئیں ایسی ہوتی ہیں جو بہکاتی ہیں، ورگلاتی ہیں، برے کاموں کی ترغیب دیتی ہیں۔ تبھی تو بڑے بزرگ لڑکیوں کو تیز خوشبوئیں لگا کر باہر نکلنے سے منع کرتے ہیں۔ سیم کو یقین ہو گیا تھا اس کے پیچھے بھی ایک آسیب لگ گیا تھا شاید۔ کیوں بڑے بزرگوں کی یہ تلخ باتیں ہم نئی نسل منو مٹی تلے دفنا بیٹھے ہیں؟ کیوں ان پر یقین نہیں کرتے؟ سیم اس آسیب سے چھٹکارے کے لیے ہر روز لبان سلگانے لگی۔ مہینے بھر بعد کا واقعہ ہے۔ چلتے چلتے وہ جیسے رک گئی، اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ کچھ ہوا، ہاں بہت کچھ۔ وہ جیسے اپنی ہی ذات پر کھل گئی۔ وہ سمجھتی تھی یہ آسیب صرف اس کی نظروں میں ہے، مگر جس دن روہیل نے اسے کہا، کیا ہو گیا ہے سیم؟ روز بیڈ شیٹ بدلواتی ہو، روز کمرے دھلواتی ہو، کیا ہوا ہے؟ کیسا خبط ہے یہ؟ کچھ بھی نہیں، وہ ایسے بولتی جیسے اپنے خبط کو ضبط کر رہی ہو، کسی خزانے کا راز جیسے اس کے سینے میں دبا ہو، یا اسے قیامت کے دن کا پتہ چل گیا ہو، وحشت زدہ سی۔ یہ میرے نائٹ سوٹ پر کس نے اس برے طریقے سے سپرے کیا ہے؟ اتنی زیادہ خوشبو آ رہی ہے۔ روہیل کے کہنے پر وہ جیسے کانپ گئی۔ خوشبو؟ کیسی خوشبو؟ اور تبھی وہ چونک گئی۔ ہاں، میں نے ہی لگا دیا ہوگا پرفیوم غلطی سے۔ روہیل نے آگے بڑھ کر کھڑکیاں دروازے سب کھول دیے۔ مجھے تو پورے کمرے سے خوشبو آ رہی ہے۔ ہاں، میں نے ہی سپرے کیا تھا، اتنا زیادہ، وہ تقریباً چلایا۔ سیم اسے کیا بتاتی کہ وہ کچھ نہیں کر رہی، یہ سب کچھ کوئی اور کر رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ کون خوشبوؤں سے لبریز آسیب ہے جو اس کے برے کاموں کے نتیجے میں اس کے پیچھے لگ گیا ہے؟ وہ تو خود اس آسیب کا سراغ کھوج رہی ہے، اسے بھگانے یا اسے منانے کے لیے۔ اور اس دن تو روہیل حیران ہی رہ گیا جب اس نے سیم کو اپنا تکیہ سونگھتے ہوئے دیکھا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ گھبرا گئی۔ مجھے لگا کہیں گندا ہی نہ ہو، صبح ہی تو تم نے اٹھتے 7 کور بدلے تھے۔ وہ حیران ہوا، پھر سیم کے قریب ہو گیا۔ سیم، سب خیریت تو ہے نا؟ کوئی بات ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو، شہر میں بڑے اچھے سائیکیٹرسٹ موجود ہیں، 1-2 بار جانے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ روہیل نے اس کا ہاتھ تھام کر بڑے پیار سے کہا۔ سیم ہوک کر رہ گئی۔ تو کیا وہ ایسا کچھ کر بیٹھی تھی کہ اب سائیکیٹرسٹ کے مشوروں کی ضرورت آن پڑی تھی؟ اور بس اس سوچ کے بعد اس کا دماغ کسی اور بات کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ ممی اسے نہ جانے شہر کے کن بڑے جانے مانے بزرگوں عاملوں کے پاس لے کے گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا وہ اسے کیا کیا بتا رہے ہیں، کیونکہ وہ سب کہانیاں تھیں۔ سیم جانتی تھی سچ کیا تھا، اس کا دل کچھ سمجھ رہا تھا۔ اور پھر یہ ایک شام کی بات ہے، وہ جلدی ہی سو گئی تھی۔ فجر کے وقت اس کی آنکھ بھی کھلی، نماز پڑھ کے شاید تسبیح کرتے کرتے وہ لیٹ گئی تھی۔ آنکھ کھلی تو بائیں طرف سے بستر خالی تھا۔ روہیل شاید غسل خانے میں نہا رہا تھا۔ بستر کے بائیں طرف ہاتھ پھیرتے پھیرتے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہاں نرم گھاس اگائی ہے۔ آسیب اسے اپنا سراغ دینے لگا تھا۔ گمان سے نکل کر وہ حقیقت میں آ گئی۔ رفتہ رفتہ گھاس ملائم سے ملائم تر ہوتی گئی۔ سحر نے شام پکڑ لی۔ وہ چونک کر اٹھی، بیٹھی، پھر کھڑی ہو گئی۔ رات وہ کہاں تھی اور اب وہ کہاں ہے؟ سیم فیصلہ نہ کر سکی۔ کیا وہ اغوا ہو گئی تھی راتوں رات، یا بھٹک گئی تھی دن دہاڑے؟ اس کے ارد گرد انجیر کے کئی درخت تھے، درخت بڑھنے لگے تھے، درختوں نے اس پہ سایہ کر دیا۔ اچانک ان درختوں میں سے کوئی اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ کوئی درخت تھا، کون تھا؟ چوڑی چھاتی، موٹی گردن، مضبوط بازو، بھید بھری خوشبو اچانک پھیلنے لگی، اور گہرے ہوتے اندھیرے میں 2 آنکھیں سنجیونی بوٹی کی طرح چمک رہی تھی، سیم کے قریب آ رہی تھی۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔
وہ شکل نہیں دیکھ پا رہی تھی، صرف آنکھیں چمک رہی تھی جنہیں وہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ ایک درخت کے تنے سے جا لگی، کوئی خوشبو تھی جو بڑھتی جا رہی تھی اور سیم کے حواس پہ چھانے لگی تھی۔ وہ 2 آنکھیں تھیں جو سیم کو دیکھ رہی تھیں، اور اچانک وہ پیچھے، بہت پیچھے کہیں چلی گئی تھی۔ جذبات کے دریاؤں کے رخ جہاں مڑ گئے تھے، وہ بند توڑنے کو پھر سے بےتاب ہو گئے تھے۔ وہ اس درخت سے لپٹ کے رونا چاہتی تھی، ان آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا چاہتی تھی۔ اچانک دور کہیں سے ایک آواز سنائی دی، سیم، مدھم مدھم۔ پھر یہ آواز تیز ہوتی گئی، تیز سے تیز تر۔ اس کے چہرے پہ پھوار کی طرح پانی کے چھینٹے پڑے۔ سیم! روہیل نے اسے کندھوں سے تھام کر بری طرح ہلایا، پھر شرارت سے اپنے گیلے بال اس کے چہرے پہ جھٹکے۔ اچھا، تو مجھ میں سے انجیر کی خوشبو آتی ہے؟ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ سیم کچھ نہ سمجھی۔ اور یہ خوشبو تمہاری ذات کا حصہ ہے، تمہارے ہوش گم کر دیتی ہے، تمہیں دیوانہ کرتی ہے۔ بتاؤ بتاؤ، اور بھی۔ اچانک سیم کو لگا تھا جیسے کافور کی خوشبو لہرا گئی اور اسے چھو کر گزر گئی۔ تمہیں تشبیہ دینے کے لیے انجیر ہی ملی تھی، مجھے تو بالکل پسند نہیں، لیکن اب اگر تم کہتی ہو تو روز کھانی ہی پڑے گی، شوخی سے کہتا روہیل سیم کو سکتے کے عالم میں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ پہلے تو سمجھی نہ تھی، آج سمجھی تو اندر باہر سب بھیگ گیا، دکھ، غم اور پچھتاوے سے۔ یہ الفاظ، انجیر کے درخت اور بھید بھری خوشبو جو کبھی اس کے سفید دوپٹے سے بھی آتی تھی۔ کرچی کرچی ہوتے وجود کے ساتھ سیم نے خود کو آئینے میں دیکھا تھا، جہاں اس کے عکس کی بجائے کچھ اور ہی تھا۔ اسے یاد آیا تھا 3 دن پہلے ہی تو ممی کے یہاں پھپھو اور رمشا سے ملاقات ہوئی تھی۔ رمشا کی شادی ہو رہی تھی، مگر قاسم سے نہیں، کوئی اور تھا، قاسم کا دوست۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، قاسم جانتا تھا، اور اپنے باپ کو منانے کے لیے رمشا کو قاسم کی مدد حاصل کرنی پڑی تھی، کیونکہ لڑکا ان کی برادری سے باہر کا تھا۔ رمشا نہ بھی بتاتی تب بھی اسے یقین تھا کہ قاسم اور رمشا کے درمیان کچھ غلط نہ تھا۔ قاسم کی محبت اس کے لیے بہت خالص تھی، بہت خاص۔ غلط تو ممی نے بھی نہ کہا تھا، وہ تو ہمیشہ سے ہی ایسی دنیا دار ہی تھی۔ چور تو سیم کے اپنے دل میں تھا، سو اس نے شک پر یقین کر لیا، آنکھیں بند کر لی، اپنے دل کا چور چھپانے کے لیے قاسم کو چور قرار دے دیا تھا۔ اپنی نیت اور محبت میں کھوٹ آ گیا تھا، سو اس کی نیت اور محبت میں کھوٹ ڈھونڈنے لگی تھی۔ بہانہ نہیں تھا، بہانہ اس نے بنا لیا تھا۔ تبھی تو اس وقت آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ وہاں کوئی اور کھڑا تھا، آصف کھڑا تھا، چمکتی سنجیونی بوٹی کی آنکھوں والا، جو ہاتھ پہ ہاتھ مار کر کہکے لگا رہا تھا، اسے طنزیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی یہ اس کے گناہ اور بدنیتی کا وہ آصف تھا جو قاسم کی خالص محبت اور سادہ دل توڑنے کی سزا میں اس پر عذاب کی صورت مسلط ہو گیا تھا۔ مگر سوال تو یہ تھا، اگر وہ ماضی کے خوشبوؤں کے اس آصف سے جان چھڑا بھی لے، احساس گناہ کے، ندامت کے، پچھتاوے کے، توبہ کے آنسو بہا کر، تو بھی کیا یہ جو ابھی ابھی اسے قاسم کو کھو دینے کے احساس کا، پچھتاوے کا آصف چمٹ گیا ہے، اس سے زندگی بھر جان چھڑا پائے گی؟